پہلے میں فاضل نوجوان محمد عاطف صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دے رہا ہوں کہ آئیں اپنا اظہار خیال پیش کریں، جو کہ ناجم صاحب کے صاحبزادے ہیں اور موجودہ وقت میں جامعہ میں درس و تدریس کی خدمت اور انتظامی امور کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ مولانا عاطف صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سامعین کرام، مہمانان نظام اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلباء و طالبات، ہم سب کے لیے یہ بڑی ہی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال کے مقدس کلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایک ہی مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کی مناسبت سے ہونے والی مجلس میں شرکت اہل ایمان کے لیے سعادت و خیر کا باعث ہوتی ہے، لیکن اگر کئی قرآن پاک اس مجلس میں منعقد ہو رہے ہوں تو یقیناً اس میں شرکت کی سعادت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج جامعہ ابو الحسن للبنات میں 4 بچیوں نے، مدرسہ ہدایت الاسلام میں 4 بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور ان عزیز بچیوں کو اور ان عزیز بچوں کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے استاد محترم کو، ان کی معلمہ کو، ان کے والدین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام کی عظمت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ سب کا سب قرآن مقدس، اس کو پڑھنے کا سلیقہ، اس کی تلاوت کا موقع، اس کے قرآن کی تکمیل کی مجلس میں شرکت محض اللہ کے فضل و کرم، رحمت و مہربانی کا نتیجہ ہے۔ ایسے موقع پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ایسے مواقع جب بھی آئیں لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا میں لوگ جو چیز بھی اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، جن دولتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے، نعمت قرآن ان تمام نعمتوں میں بہتر اور افضل ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنے والے انسان محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان عزیز بچوں کو اور بچیوں کو اسی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے بہتر دولت و نعمت اللہ پاک کے ارشاد گرامی کے مطابق کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کتنی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اعطاه الله شيئا من القرآن ثم رأى ان احدا اوتي افضل مما اوتي فقد استصغر ما عظمه الله۔ جس انسان کو اللہ پاک نے تھوڑا بہت قرآن کریم عطا کر دیا،
قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھنی اس کو آ گئیں، تھوڑی بہت صورتیں اس کو یاد ہو گئیں، تھوڑا بہت سلیقہ قرآن مقدس کی تلاوت کا اس کو نصیب ہو گیا، تو اتنی بڑی دولت و نعمت اس کو حاصل ہوئی کہ اب اگر وہ دنیا میں بسنے والے کسی انسان کو کسی بھی نعمت میں مالا مال دیکھ کر یہ حرص کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کی وہ دولت و نعمت مجھے بھی حاصل ہوتی، تو در حقیقت وہ اس نعمت کی توہین کرنے والا ہے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی جس کے پاس نعمت قرآن ہے، جس کا دل نعمت قرآن سے معمور و منور ہے، اللہ نے اس کو ایسا غنی بنایا ہے، ایسا غنی بنایا ہے کہ اب اسے کسی دوسری چیز کی طرف للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے قرآن کی نعمت کے عظیم شان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جس گھر میں لوگ اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، سنتے اور سناتے ہوں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان گھر والوں پر، ان بچوں اور بچیوں پر، ان لوگوں پر اللہ پاک کی جانب سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت الہیہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق کے درمیان فرماتے ہیں۔ یعنی ملائکہ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان کون سے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کا تذکرہ جو قرآن کی تلاوت میں، پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے قرآن کریم کی عظمت۔ دنیا میں بسنے والے انسان جب تک اپنے نام کو اللہ کے نام سے جوڑے رکھیں گے، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بن کر کے زندگی گزاریں گے، اور اپنے گھر کے ہر فرد کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنانے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے اس وقت تک عظمتیں، رفعتیں، عزتیں، سربلندیاں ان کا مقدر بنتی چلی جائیں گی، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کو عظمت عطا فرمائی ہے، رفعت و سربلندی عطا فرمائی ہے۔ جو بھی اللہ کے کلام سے جڑے گا، مربوط ہوگا، اللہ اپنے کلام کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عزتوں سے، عظمتوں سے، سرفرازیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان اپنی ذلت و خواری کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا رونا تو بہت روتا ہے، لیکن وہ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا قرآن سے کیا رشتہ ہے، قرآن سے اور اللہ کے کلام سے رشتہ کس درجے میں ہے، کیا وہ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی فکر اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام میری ماؤں، میری بہنوں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں آخری بار ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کب کی تھی؟ ہمارے 24 گھنٹوں میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے روزانہ کے شیڈول میں ہم کتنا وقت قرآن کریم کے لیے نکالتے ہیں؟ بڑے ہی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس رات بھر موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس موبائل میں پب جی گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس کرکٹ کا میچ کرانے کے لیے وقت ہے، اور آج کا جو سیزن چل رہا ہے مشاعرے کا، ہمارے پاس مشاعرہ کرانے کا وقت ہے، مشاعرے میں شرکت کرنے کا وقت ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، حالات ایسے ہیں کہ آج ہمارے وجود کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، چن چن کر اسلامی آثار کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
ہماری آنے والی نسلوں کو مرتد بنانے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں، تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اتراکھنڈ میں ابھی حال ہی میں یونیفارم سول کوڈ کو جبراً نافذ کر دیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی جانچ چل رہی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم کی عمارتوں کو گرانے کی مانگ چل رہی ہے؟ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری مائیں میری بہنیں اندر جو بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہم سب یہ ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے، ذرا ہمیں یہ بتا دے کہ ہماری جو تاریخ ہے، ذرا یہ پوچھ لیا جائے کہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ بتا دیں، صحابہ کرام کے بارے میں آپ بتا دیں، ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ خلفائے راشدین کے نام بتا دیں، نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے انگلینڈ کی جو ٹیم ہے، آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے، فلاں جو ٹیم ہے، جو بھی ٹیم ہے، ان کھلاڑیوں کے آپ نام بتا دیجئے، تو مجھے امید ہے کہ یہاں ہر بچہ ان کھلاڑیوں کا نام بتا دے گا، اور وہ نام اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں وہ نام یاد ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان آج ہماری تاریخ نہیں معلوم، ہماری تاریخ آر ایس ایس کے لوگوں کو معلوم ہے، ہماری تاریخ وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کے لوگوں کو معلوم ہے، ہماری تاریخ دشمنان اسلام کو معلوم ہے، لیکن ہمیں ہماری تاریخ نہیں معلوم۔ آج نوجوان ٹارگٹ پر ہے، مسلمان ٹارگٹ پر ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ہوائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، کارواں لٹ رہا ہے، اور کارواں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ نوجوان ٹارگٹ پر ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹارگٹ پر ہیں۔ میرے بھائیوں، مولانا محترم بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کم ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے سماج کا اور معاشرے کا جائزہ لیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا، چونکہ اس کی جو آیت ہے یہ تفسیر، اس کی تشریح کرنے میں وقت لگے گا اور مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رسول نے کہا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام ہوتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے میرے بھائیوں دستور حیات ہے، یہ کتاب ہمارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس قرآن کی عظمت کے بارے میں بات کی جائے تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جس رات کے لیے چنا وہ ایک رات 84 سال سے بھی بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو چنا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ قرآن کے لیے اللہ نے جس ہستی کو چنا، جس رسول کو چنا، جس پیغمبر کو چنا، وہ رسول تمام پیغمبر، تمام رسولوں کے امام، وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس قرآن کی عظمت کو ہم کب پہچانیں گے؟ میرے بھائیوں کبھی وقت ملے اس قرآن کو کھولو اور دیکھو کہ قرآن میں ہم کہاں ہیں۔ قرآن میں سب کا ذکر ہے، اچھے سے اچھے انسان کا ذکر ہے، برے سے برے انسان کا بھی ذکر ہے۔ احنف ابن قیس ایک تابعی ہیں، سردار تھے، وہ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے ان کی نظر ایک آیت پر پہنچی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک ایسی کتاب دی جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تم موجود ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب احنف ابن قیس پریشان ہو گئے، اللہ ہمارا ذکر ہے۔ اب وہ پنے کو الٹنے لگے، پلٹنے لگے، پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب ایک آیت پر پہنچے، تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،
میرے کچھ بندے ایسے ہیں جب دنیا آرام سے بستروں پر سوتی ہے تو تہجد پڑھتے ہیں. انس ابن قیس کہنے لگے اللہ میں ایسا تو نہیں ہوں, میں رات بھر تو تہجد تو نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر پڑھتے گئے, ابھی انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پایا, پڑھتے گئے. ایک آیت پر پہنچے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, میرے نیک بندے رات میں بہت کم آرام کرتے ہیں. کہا اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں. پھر پڑھتے گئے, پڑھتے جب پہنچے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, میرے کچھ نافرمان ایسے بھی ہیں جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں, اللہ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں. اچھا پھر پڑھتے گئے جب پہنچے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جب وہ اچھا کام کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, مگر کچھ گناہ بھی کرتے ہیں اور انہیں اس گناہ کا اعتراف ہے. عسى الله ان يتوب عليهم, امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. احنف ابن قیس نے کہا اے اللہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا, میں انہی لوگوں میں سے ہوں جس کا تو نے اس آیت میں ذکر کیا تھا. تو میرے بھائیوں قرآن کو ہم بھی پڑھیں, دیکھیں قرآن میں ہم کہاں ہیں. قرآن میں سب کا ذکر ہے, اچھے سے اچھے انسان کا بھی ذکر ہے, برے سے برے انسان کا بھی ذکر ہے. جو قرآن مردہ دلوں کے لیے زندگی بن کر آئی تھی اس کتاب کو ہم نے مردوں کو بخشوانے کی کتاب بنا دی. کوئی مر گیا قرآن خوانی ہو رہی ہے, گھر میں برکت کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے. کیا اس قرآن کا یہی مقصد تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, یہ کتاب روح ہے, یہ کتاب زندگی ہے, یہ کتاب حیات ہے, یہ کتاب مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے. یہ قرآن شفا ہے, یہ بیماریوں سے شفا ہے, یہ شرک کے لیے شفا ہے, یہ بدعت کے لیے شفا ہے, یہ دل میں چھپے ہوئے امراض کے لیے شفا ہے, یہ دل میں چھپے ہوئے خوف کے لیے شفا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے بھائیوں ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس پر غور نہیں کرتا, کوئی غور کرتا ہے تو عمل نہیں کرتا, کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاتا نہیں. ہم نے قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ایک حدیث ہے, اس حدیث کو پڑھ کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یہ کتاب, یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, جو اس قرآن کو چھوڑ دے, جو اس قرآن کو پس پشت ڈال دے, جو اس قرآن کی تلاوت نہ کرے, جو اس قرآن پر غور نہ کرے, اللہ اس قرآن کی وجہ سے اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. آج اگر ہم پٹ رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو ختم کر دیا. قرآن سے ہمارا رشتہ ختم ہو چکا. آج اس قرآن کو ہم نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے الماری کی زینت بنا دیا ہے. اس قرآن کو ہم نے تبرک کی کتاب سمجھ لیا ہے. بڑے جوش میں آئے تو ہم نے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, 2-4 قرآن پڑھ دیا, تراویح میں قرآن پڑھ دیا, ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. نہیں میرے بھائیوں, یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے. اس قرآن کے بعد اب کوئی دوسری کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے. یہ کتاب ہمیں امانت کے طور پر ملی ہے اور اس امانت کو ہمیں سنبھالنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تمام لوگ آج اس مجمع میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ عہد کریں, ہم قرآن کے لیے کم سے کم 20 منٹ, 15 منٹ, 10 منٹ, 5 منٹ, 1 ہی منٹ نکالیں گے, اپنا وقت ضرور نکالیں گے اور اس قرآن کی تلاوت روز آنا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی ہوئی باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا محترم کا شکر گزار ہوں اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کہنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو جزائے خیر مرحمت.